اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی نالین پاک کے توسل و تصدق سے ترجمہ عرفان القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 14 سورہ النحل۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 93 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ لو واو ساکن ما قبل مفتوح، واو لین نرمی سے ادا کریں گے۔ شاء الف خالی از حرکت اور اس سے پہلے والے حرف شین کے اوپر زبر ہے، اور سبب مد حمزہ اسی کلمہ کا حصہ ہے۔ مد متصل آگی بڑی مد ہے۔ بڑی مد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا دوسرا کونا قدرے نیچے کی طرف مڑا ہوتا ہے۔ اس کو 3 سے 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ اس میں جلالت سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس میں جلالت کے لام کو موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ اس موٹے اور پر کر کے پڑھنے کو مفخم انداز کہتے ہیں۔ اس کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، جس کو ایک الف کے مقام لمبا کیا جاتا ہے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ پاک، لجا لام ضرور، جعل بناتا، لکم تمہارے لیے، امہ گروہ، واحدہ ایک، اور لیکن، یدلو دلہ یدلو دلالت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں گمراہ، من جسے شاء یشاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا چاہتا ہے، اور یہدی یہدی ہدایت سے ہے، اور وہ ہدایت فرماتا ہے، من یشاء جس کی چاہتا ہے، اور لتسألن ضرور پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اما اس چیز کے بارے میں، کنتم جو تم ہو، تعملون عمل کیا کرتے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرما دیتا ہے، اور تم سے ان کاموں کی نسبت ضرور پوچھا جائے گا جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پر پیدا فرما سکتا تھا، لیکن اللہ کی اپنی مشیت اور حکمت ہے، جس کے مطابق وہ فیصلے فرماتا ہے، تو وہ اپنے عدل سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس میں کسی دوسرے کی کوئی مداخلت نہیں ہے، اور نہ کسی کی ہمت ہے، نہ کسی کو اجازت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ان کاموں میں مداخلت کر سکے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ لوگ اس مشیت کو سامنے رکھ کر گناہوں پر جری نہ ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں سے
ان کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، لہذا مشیت کا معاملہ جدا ہے اور حکم الہی کا معاملہ جدا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا، اور تم نہ بناؤ ایمانکم، اپنی قسموں کو، داخلاً، کوئی ذریعہ، کوئی دخول، بینکم، آپس میں، فتدل، اور تم جم جانے کے بعد، قدم، اپنے قدموں پر، بعد ثبوتہا، ان کے ثابت ہونے کے، وتذوق السوء، اور تم چکھو گے عذاب کا مزہ، بما، اس سبب سے، صدت تم، جو تم روکتے تھے، ان سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کاری کا ذریعہ نہ بنایا کرو، ورنہ قدم اسلام پر جم جانے کے بعد لڑکھڑا جائے گا، اور تم اس وجہ سے کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، برے انجام کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے زبردست عذاب ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے عہد اور قسمیں توڑنے سے منع فرمایا۔ اب یہاں دوبارہ اس کام سے تاکیداً منع کیا جا رہا ہے، اور اشارہ کیا جا رہا ہے کہ معاہدہ اور قسمیں پورے کرنے کا معاملہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ عہد کی خلاف ورزی میں دین و دنیا کا نقصان ہے، اور عہد پورا کرنے میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، اور نہ تمہارے قدم اسلام کے صحیح راستے پر ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم خود عہد کی خلاف ورزی کرنے یا دوسروں کو عہد پورا کرنے سے روکنے کی وجہ سے دنیا میں عذاب کا مزہ چکھو گے، کیونکہ تم عہد توڑ کر گناہ کا ایک طریقہ رائج کرنے کا ذریعہ بنے ہوں گے، اور تمہارے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں بیعت اسلام کو توڑنے سے منع کیا گیا، کیونکہ ثابت قدمی کے بعد قدموں کے پھسل جانے کی وعید اسی کی مناسبت سے ہو سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عہد کی پاسداری بہت امپورٹنس رکھتی ہے، انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے کسی طرح حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، تو ان کے باپ سہیل بن عمر نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا، اور اس کے بعد معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت ابو جندل کو معلوم ہو گیا کہ اب وہ کفار کی طرف دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، تو وہ گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کرنے لگے۔ چونکہ کفار سے معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم صبر کرو، ان قریب اللہ رب العزت تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے ہیں، اب ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح پھر مکہ واپس جانا پڑا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے آ رہے تھے، راستے میں کفار نے ہم دونوں کو روک کر کہا، تم دونوں بدر کے میدان میں تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا، ہمارا بدر جانے کا ارادہ نہیں، ہم تو مدینے جا رہے ہیں۔ کفار نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم صرف مدینے جائیں گے اور جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوں گے۔ اس کے بعد جب ہم دونوں بدر کے میدان میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ہر حال میں کفار سے کیے گئے عہد کی پابندی کریں گے، اور ہمیں کفار کے مقابلے میں صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو اسلام اور بانی اسلام کفار کے مقابلے میں وعدہ اور عہد کی پاسداری کا اتنا لحاظ رکھ رہے ہیں،
تو اسلام جو مخالف لوگوں سے وعدے کی اتنی پاسداری کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ عہد اور وعدے اور قسمیں توڑنے کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہروں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ جب معاہدہ ختم ہو تو ان پر حملہ کر دیں، لیکن اچانک ایک آدمی کو چار پائے یا گھوڑے پر دیکھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر، عہد پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو وہ اس معاہدے کو نہ توڑے اور نہ باندھے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا وہ برابری کی بنیاد پر اس کی طرف پھینک نہ دے۔ راوی فرماتے ہیں یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گئے۔ تو یہ اسلاف کا طرز عمل تھا کہ وہ اس طرح دشمن سے بھی کیا گیا وعدہ بہرحال پورا کرتے تھے۔ اسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی شخص کے ساتھ وعدہ کیا ہوا وفا نہ ہو۔ ہم اکثر اوقات بالخصوص جو احباب بچوں والے ہیں، ہم بچوں کو ان کی دیکھیے ماں باپ کی ہر حرکت بچوں کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہوتی ہے۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں جی آج یہ نہیں کرتے، فلاں دن یہ کریں گے، اور موقع محل گزر جانے کے بعد نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ چیزیں بچوں کی تربیت پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ آج اگر ماں باپ عہد کی پاسداری نہیں کریں گے، ماں باپ سچ نہیں بولیں گے، ماں باپ اپنے حرکات و سکنات پر غور و فکر نہیں کریں گے، ماں باپ اپنے اعمال و اقوال پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو سوچئے پھر ہم اپنی اولاد کے لیے تربیت کے عوامل کہاں تک چھوڑ رہے ہیں۔ پھر اولاد پر بے وفائی کے الزامات کیسے لگا سکتے ہیں جب ہم ان سے خود ہی وفا کا عہد نہیں نبھا رہے، جب ہم خود ہی ان سے تربیت کرتے وقت ان سے وفاداری نہیں کر رہے، تو جب ہم بوڑھے ہوں گے تو پھر ان سے وفا کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ لہٰذا بچوں کے ساتھ چھوٹی عمر میں بھی صرف اتنی حد تک بات کی جائے جس حد تک اس کو پورا کرنا مناسب ہو سکتا ہے۔ ہاں، آپ ان کو موٹیویٹ کر کے جو ان کی ایسی ڈیمانڈز ہیں جو ہماری دسترس میں نہیں ہیں، تو آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کا ذہن اسی وقت تبدیل کر سکتے ہیں، بچہ ماننے کے لائق ہوتا ہے۔ بہرحال عہد کی پاسداری ہر ایک شخص کے، اور یہ عہد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے لفظ بولا کہ میں وعدہ کرتا ہوں ایسا کروں گا۔ عہد سے مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان کی زبان سے نکل گیا سو اس کو پورا کرے گا۔ یہ بھی عہد کی ایک قسم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم نہ بیچ ڈالو بے عہد اللہ، اللہ کے ساتھ وعدوں کو، سمنن قلیلا، تھوڑی سی سمن، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، انما بلا شبہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ہوا وہ خیر لکم، تم میں سے بہتر ہے، ان کنتم تعملون، اگر تم اس راز کو تعلمون جانتے ہو۔ اور اللہ کے عہد حقیر سی قیمت یعنی دنیاوی مال و دولت کے عوض مت بیچ ڈالا کرو، بے شک جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس راز حقیقت کو جان لو۔ یعنی اسلام کا عہد توڑنے کی صورت میں اگر تمہیں دنیا کی کوئی بھلائی ملے تو اس کی طرف توجہ مت دو، کیونکہ اسلام پر قائم رہنے کی صورت میں اللہ نے تمہارے لیے جو بھلائی تیار کی ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم اسلام کا عہد توڑ کر دنیا میں پاؤ گے۔ اگر تم دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے مابین فرق جانتے تو یہ بات سمجھ جاتے۔
ما جو عندکم تمہارے پاس ہے یا فادو یہ ضائع ہو جائے گا، فانی ہے۔ وما اور جو چیز عند اللہ اللہ کے پاس ہے باق وہ باقی رہنے والا ہے۔ والا نجزینہ اور ہم ضرور ضرور جزا دیں گے الذین ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا اجرہم ان کا اجر بے احسن بہت اچھا ما کانو وہ جو تھے یعملون عمل کرتے۔ اور جو مال و زر تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے، اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے ان کے اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دے رہے تھے۔ یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کریمہ کا تتمہ ہے، یعنی وہاں جو فرمایا کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یہاں ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس تو دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان سب فنا ہو جائے گا۔ سورہ غالباً رحمان میں ہے شاید، ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف عزت والا اور صرف تمہارا عزت والا رب باقی رہنے والا ہے۔ یعنی تمہارے پاس جو دنیا کا ساز و سامان ہے یہ سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کے پاس جو خزانہ رحمت و آخرت کا ثواب ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو پچھلی آیت میں بیان کیا کہ اللہ رب العزت کے پاس وہ تمہاری دنیاوی کمائی سے بہتر ہے، لہٰذا اپنے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں مت توڑو۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس شخص کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، تو اس کے لیے باقی اور بہتر کے بدلے فانی اور ناقص کو بیچ دینا مشکل نہیں ہوتا۔ جس طرح برف کے مقابلے میں جواہر بہتر اور باقی رہنے والے ہیں، اور برف کے مالک پر برف کے جواہر اور موتیوں کے بدلے میں بیچنا مشکل نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا اس برف کی طرح ہے جو دھوپ میں رکھی ہوئی ہے اور ختم ہونے تک پگھلتی رہتی ہے، اور آخرت اس جوہر کی مانند ہے جو فنا نہیں ہوتا۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کے درمیان تفاوت کے بارے میں جس قدر یقین اور معرفت مضبوط ہوگی اسی قدر اس کا سودا کرنے اور معاملہ کرنے میں رغبت مضبوط ہوگی۔ اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تم تو اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے کیا ہے۔ لہذا ہر مسلمان وہ دنیا کے فنا اور زائل ہو جانے اور آخرت کے ہمیشہ باقی رہنے میں خوب غور و فکر کرے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، اور دنیا کی فانی نعمتوں اور لذتوں سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور متوجہ ہو۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معافی نصیب فرمائے، کوئی جملہ کلمہ اس کے حضور درجہ قبولیت حاصل کر گیا، اللہ کریم اس کے توسل سے اور اس کی برکت سے مستفی انقلاب کا سویرا طلوع فرمائے۔ حضور شیخ الاسلام کو عمر خضری اور ان کے فیض سے امت کو استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے اعزہ و اقارب کے ساتھ، اپنے قرب و جوار میں بسنے والے تمام دوستوں اور قابل تکریم احباب کے ساتھ آپ خوش و خرم رہیں۔ اللہ پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔